السلام علیکم طالبات، نویں جماعت اسلامیات لازمی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علم اور اخلاص کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خواتین کی آرائش و زیبائش سے متعلق اسلامی ہدایات کیا کہتی ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک خاص تعلیمی متن کو بنیاد بنائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ماخذ پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو ہماری آج کی اس پوری گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ اچھا، تو یہ جو متن ہے نا، اس کی شروعات ہوتی ہے اس کے تعلیمی مقاصد سے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، یہ سکھانا کیا چاہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ مقاصد تو کافی سارے ہیں، جیسے حجاب کی اہمیت، جائز زیبائش اور بھی بہت کچھ، لیکن آج کی اس گفتگو کے لیے ہم اپنی توجہ خاص طور پر ان نکات پر رکھیں گے جن کا تعلق ممنوعہ آرائش سے ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ ممنوعہ زیبائشی امور، یعنی وہ کون سے آرائش کے طریقے ہیں جنہیں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ متن ایک بہت اہم بات سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ خوبصورت دکھنے کی خواہش ایک فطری چیز ہے، لیکن ساتھ ہی یہ واضح بھی کرتا ہے کہ اس خواہش کی کچھ حدود ہیں جن کو مذہبی اصولوں نے مقرر کیا ہے۔ اس بنیادی اصول کو مضبوط کرنے کے لیے متن میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے، اور زمانہ جاہلیت کی پہلی نمائش کی طرح اپنی زینت نہ دکھائی پھرو۔ اچھا، اب ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس متن میں کچھ خاص اصطلاحات یعنی ٹرمز کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک ہے النمس، اور النمس کسے کہتے ہیں؟ یہ اس عمل کو کہتے ہیں جس میں بھوؤں کے بال نکال کر انہیں پتلا کیا جاتا ہے یا کوئی خاص شکل دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کی تعریفات کی بنیاد پر اس متن میں کچھ خاص چیزوں کو واضح طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے، مثلاً جسم پر ٹیٹو بنوانا یعنی گودنا گدوانا، چہرے کے بال اکھاڑنا اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو فائل کروانا یا انہیں باریک کروانا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت کے لیے یہ متن احادیث نبوی کا حوالہ دیتا ہے۔ پہلی حدیث جو پیش کی گئی ہے وہ ان ممنوع کاموں کو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے سے جوڑتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو ٹیٹو بناتی ہیں یا بنواتی ہیں، چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرتی ہیں، یعنی ایسی عورتیں جو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف کا ذکر ہے جس میں ایک اور عمل سے منع کیا گیا ہے، اور وہ ہے ہیئر ایکسٹینشنز لگانا، یعنی بالوں میں دوسرے بال جوڑنا۔ حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ چلیے اس متن کے مرکزی پیغام کو سمجھتے ہیں اور آخر میں ایک ایسا سوال اٹھاتے ہیں جو اس موضوع کو ایک بڑے تناظر میں دیکھتا ہے۔ دیکھیے، اس متن کا بنیادی پیغام بالکل صاف ہے، وہ یہ کہ خوبصورتی کی خواہش فطری تو ہے، لیکن اس کے لیے ہدایات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں اور انہی حدود کے اندر رہنا ضروری ہے۔ تو یہ جو اسلامی ہدایات ہیں، یہ ہمیں ایک زیادہ بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب اور ثقافتیں خوبصورتی کے جو بدلتے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں، ان کے اور اپنے مذہبی اصولوں کے بیچ میں توازن یعنی بیلنس کیسے قائم کرتے ہیں۔ Join us and register now for online transformation.